آپ کا مقابلہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہے، اور آپ کا اپنا اسلحہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نبیلہ ڈی خان جائے، ٹانگ جائے، آپ ان علاقوں میں جائے، آج بھی رات کو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو خواتین تو خیبر پختونخوا میں انسان نہیں ہے نا، وہاں پر خواتین تو انسان نہیں ہے، وہ تو کچھ اور چیز ہے وہاں پر ان کو. اگر کلرک لیول کا بندہ 40 ارب کا کرپشن کر سکتا ہے تو جو ان کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو بیوروکریسی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ علیمہ خان یا پھر سلمان اکرم راجہ کے تھرو عمران خان تک پہنچائے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے. سب سے آسان ہے. ہاں، تو 8 دن سے آپ یہاں پر جو ہے بغیر کابینہ کے صوبہ چل رہا ہے. آپ کے وکلا ہزاروں لاکھوں میں کروڑوں میں فیس لیتے ہیں، پھر بھی آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. گنڈاپور صاحب سے میں نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کس طرح باہر نکلیں گے. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ دیکھیں، عمران خان صاحب رہا ہوں گے عدالتوں سے، لیکن اس وقت عدالتی نظام مفلوج ہے. خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جہاں پر بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت درخت لگائے گئے تھے، جہاں پر 100 درخت لگائے گئے تھے، وہاں پر کاغذات میں 1000 لکھے گئے تھے. جس جگہ پر بلین ٹری سونامی ٹری پروجیکٹ کے تحت درخت لگائے گئے تھے، درخت اگائے گئے تھے، ان مقامات پر آگ لگی تھی. اس فتنے کا خاتمہ تو کرنا ہے نا. السلام علیکم، یو آر واچنگ دا گیریزن نیوز. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے خیبر پختونخوا کے مسائل پر اور وہاں کی گورنمنٹ کے فیلئر پر. آج میرے ساتھ مہمان موجود ہے، وہ شخصیت خیبر پختونخوا علاقہ بٹگرام سے تعلق رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا کے مسائل پر گہری نظر ہے. سینئر رپورٹر ہے شہراز احمد شیرازی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ آئیں اور آپ نے وقت دیا. آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا کے علاقے سے ہے، میرا بھی ہے، اور ہم وہاں کے مسائل کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت جو مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں نبیلہ، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اب خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پہلی بار کسی جماعت کو تھرڈ ٹائم جو ہے گورنمنٹ دی ہے. 13 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کرتے ہوئے. ہم بچپن میں جب عمران خان کی تقاریر سنتے تھے، جو کرپشن فری پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، جو وہ اداروں کی میں اصلاحات کی باتیں کرتے تھے، تو ہم بھی اس لہر میں کہیں نہ کہیں خان صاحب کے لیے نعرے بلند کرتے تھے اسکول اور کالج لائف میں، جب ہم صحافی نہیں ہوا کرتے تھے تب کی بات ہے. لیکن پریکٹیکلی جب دیکھا جائے تو ان 13 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ آپ کا جو ہیلتھ کا نظام ہے آپ وہ دیکھیں. بڑے بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے صحت کارڈ وہاں پر جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اس صحت کارڈ کے تھرو جو کرپشن وہاں پر ہو رہی ہے، اس صحت کارڈ کے تھرو جو وہاں کے ڈاکٹرز اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب بے انتہا ایگزامپلس آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ صحت کارڈ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. بالکل. مطلب وہاں سے علاج کرنے کے لیے ہمیں پشاور آنا پڑتا ہے، ہمیں مطلب جو بیسک گاؤں ہے نا ان کو پشاور کے تھرو جو غلط آپریشنز ہو رہے ہیں خواتین کے ڈیلیوری کیسز کے دوران خاص طور پر، لیکن کوئی اس کے اوپر جو ہے مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے. اب ہیلتھ میں مانیٹرز انہوں نے بنائے ہیں، وہ بھی ان سے ملے ہوئے ہیں. آپ کو ایسے کئی ایگزامپل ملیں گے. اس کے بعد کرپشن فری خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی تھی. آپ محمود خان کا دور دیکھیں، آپ پرویز خٹک کا دور دیکھیں، آپ علی امین گنڈاپور کا دور دیکھیں. میں چونکہ ان 13 سالوں کا یعنی شاہد رہا ہوں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت پروگرامز بھی میں نے کیے ہیں. اس وقت کرپشن کا ایک میگا اسکینڈل، کوہستان کرپشن اسکینڈل آپ سب نے سنا ہوگا. 40 ارب کا وہ کرپشن ہے. اور اس کرپشن میں انوالو کون ہے؟ وہاں ایک کلرک. کون انوالو ہے؟ ڈمپر ڈرائیور. تحقیقات میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ کلرک. اگر کلرک لیول کا بندہ 40 ارب کا کرپشن کر سکتا ہے تو جو ان کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو بیوروکریسی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک ٹرک ڈمپر جو چلانے والے ڈرائیور ہیں، اس کے اکاؤنٹ سے 6 ارب روپے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائے کہ وہاں پر کرپشن کا بازار کتنا گرم ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا. بدقسمتی سے اب بھی اگر آپ وہاں پر جائیں
تو وہ کہیں گے ہم نے تو ووٹ لیا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. یعنی 13 سال بہت بڑا عرصہ ہے. 13 سالوں میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ایک ماڈرن صوبہ بنتا, تاکہ ہم پوری دنیا میں ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی 3rd ٹائم حکومت رہی ہے یا ہے, اور یہ ایک ماڈرن صوبہ ہے. وہاں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کام ہوتے, وہاں پر جو ہے کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہ ہوتا, وہاں ہیلتھ کا نظام بہتر ہوتا, وہاں ایجوکیشن کا نظام بہتر ہوتا. اس وقت خیبر پختونخوا کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. آپ نے عمران خان کی تقاریر میں بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج پر نوٹ آف کریڈٹ دینا چاہیے, انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت باتیں کی, UN میں کھڑے ہو کے انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر باتیں کی. لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق حکومت میں کلائمیٹ چینج کا منسٹر ایک قصائی تھا, ایک میٹرک پاس بندہ کلائمیٹ چینج کا منسٹر تھا, جن کو کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا. تو وہ خاک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو شہراز صاحب جو آپ نے یہ باتیں کی, یہ تو ابھی بھی ہمیں یہ مسائل نظر آ رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ عمران خان کی حکومت یا خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ان کی اگر تیسری بار حکومت آئی ہے نا, تو ان سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں نا, تب بھی خیبر پختونخوا کے یہی مسائل تھے. مطلب جب سے میں نے آنکھ میری اس دنیا میں جب سے میں نے دیکھا ہے نا, میں نے تو خیبر پختونخوا میں نہ امن دیکھا ہے, نہ لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایسی مطلب ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. تو اگر ہم ساری بلیم صرف ایک پارٹی پہ ڈال دیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں میں نے 13 سالوں کے آپ کو جو ہے نا وہ دیا ہے, جب سے ہم پولیٹکس کو دیکھ, یہ میں تھوڑا سا یہ کوشچن اس لیے کروں تاکہ لگی نہیں کہ ہم بالکل ٹوٹلی اگینسٹ ہے, کیونکہ ہم فیکٹ بیس پہ بات کر رہے ہیں. 2002 میں MMA کی حکومت تھی, وہاں پر کہیں نہ کہیں کام ہوئے. پھر اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا تو خیبر پختونخوا میں بدامنی تھی, ہم نے وہ اس کے بعد سوات کا آپریشن بھی دیکھا, پھر ہم نے آپریشن ضرب عضب بھی دیکھا. لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں کہیں نہ کہیں بدامنی بہت زیادہ تھی, اور اس بدامنی کے دور میں بھی عوامی نیشنل پارٹی نے ہر جگہ یونیورسٹیز بنائی. عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں آپ دیکھ کے ہر جگہ کالجز, یونیورسٹی, آپ مردان کو بہترین شہر بنا دیا امیر حیدر خان کی جب حکومت تھی. لیکن اگر ہم ان ادوار کو کمپیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف تو خیبر پختونخوا میں تبدیلی لانا چاہ رہی تھی نا. پاکستان تحریک انصاف میں تو اصلاحات کی باتیں کی تھی, پاکستان تحریک انصاف میں تو نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینے کی بات کی تھی, 50 لاکھ نوکریاں دینے کی بات کی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے کرپشن ختم کرنے کے وعدے کیے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کلائمیٹ چینج پر قابو پانے کے لیے باتیں کی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی بات کی تھی. لیکن کیا ہوا, جہاں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت درخت لگائے گئے. اول تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت جب سرتاج گل صاحبہ وزیر مملکت تھی کلائمیٹ چینج کی, ان کو میں نے باقاعدہ ثبوت دیے تھے کہ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جہاں پر بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت درخت لگائے گئے تھے, جہاں پر 100 درخت لگائے گئے تھے, وہاں پر کاغذات میں 1000 لکھے گئے تھے. اور یہ پوری جو ڈاکومنٹس تھے پورے, وہ میں نے سرتاج گل کو پرووائڈ بھی کیے تھے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, جب اس پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی تو ان جنگلات کو آگ لگا دی گئی. آپ جا کے دیکھ لیں جس جگہ پر بلین ٹری سونامی ٹری پروجیکٹ کے تحت درخت لگائے گئے تھے, درخت اگائے گئے تھے, ان مقامات پر آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی, یہ الگ بحث ہے. لیکن وہ ثبوت مٹانے کے لیے, ٹھیک ہے, کیا بنا اس بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کا. اگر آپ کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ اتنا بہتر ہوتا تو کیا سوات میں اس طرح وہ فلڈنگ ہوتی, کیا بنیر میں کلاؤڈ برسٹ اس طرح وہ ہوتا, یا اس طرح وہ سیلاب آتا. ٹھیک ہے, کہا گیا آپ کا وہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ. اچھا, پھر آتے ہیں ہم ایجوکیشن سیکٹر پہ. عمران خان کے دور میں آپ مجھے بتائیں 13 سالوں میں کون سی بڑی یونیورسٹی بنی ہے؟ 13 سالوں میں کون سا بڑا ایسا ہم دیکھ ہے کہ میڈیکل کالج بنا ہے, یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 8 سال سے اسلام آباد میں کور کر رہا ہوں. میرے سارے دوست جتنے بھی میں خیبر پختونخوا کے سارے میرے دوست تھے, جتنے منسٹر سارے میرے دوست تھے, وہ سن رہے ہوں گے. لیکن بات ہی جو ریئلٹی ہم نے تو اس پہ بات کرنی ہے نا. میرا تعلق بٹگرام سے, جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا. نبیلہ, آپ یقین کریں کہ بٹگرام کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اس وقت ایک سرنج تک دستیاب نہیں ہے. ایک انجیکشن کے جو سرنج ہوتا ہے نا, وہ دستیاب نہیں ہے. میرے بٹگرام کے لوگ جو ہے وہ پرائیویٹلی وہاں سے سرنج لے کے, وہ جب اندر گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریض ہوتا ہے وہاں پر آ کے وہ انجیکشن لگاتے ہیں. میرے خود کزن جو ہے MBBS ڈاکٹر ہے, وہ بھی مجھے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے آپ دیکھ کے خیبر پختونخوا میں ہیلتھ سسٹم کا. اب یونیورسٹیز کی بات کریں, آپ کے پاس کوہستان, شانگلہ,
اشارہ میں میرے خیال میں بھی کیمپس بن گیا. کوہستان کے 3 اضلاع طورغر بٹگرام میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اس طرح آپ کے جو ایکس پارٹا کے ایریاز ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. تو جب آپ کے وہاں پر صورتحال یہ ہے, ایجوکیشن ریشو یہ ہے, تو آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کہاں ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کا وزیر تعلیم جو ہے میٹرک پاس ہوتا ہے, جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تعلیمی اصلاحات ہم کس طرح لے کے آ سکتے ہیں. تو کس طرح, مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے, نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب ایک ویژنری لیڈر ہے, ان کے پاس ایک ویژن ہے, لیکن ٹیم ان کو بدقسمتی سے کبھی ان کو بزدار ملتا ہے, کبھی ان کو محمود خان ملتا ہے, کبھی ان کو پرویز خٹک ملتا ہے, کبھی ان کو گنڈا پور ملتا ہے. بالکل. اچھا, میں اسی گورنمنٹ اس پہ آؤں گی. ابھی گنڈا پور کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی کیسی ہے, اور ساتھ میں حکومت اس وقت جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, کیونکہ امن و امان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے, اس پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن اس وقت جو حکومت ہے نا اس پہ ناکامیاں آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, اس وقت تو فی الحال خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے, کیونکہ حکومت کا مطلب ہوتا ہے کابینہ. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں اس وقت کابینہ نہیں ہے. جب بھی ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو 8 دن ہو گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو حلف لیے ہوئے, اور اس وقت انہوں نے وہ کابینہ نہیں بنایا. جب تک کابینہ نہیں بنایا جاتا تب تک جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر حکومت ہے. اس وقت 8 دنوں سے خیبر پختونخوا بغیر حکومت کی چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کابینہ کے نام لے کے ہم جائیں گے عمران خان کے پاس, عمران خان کے ساتھ ملاقات ان کی کروائی نہیں جاتی. تو کل میں ایک انٹرویو کر رہا تھا سابق انفارمیشن منسٹر اجمل وزیر صاحب کا, انہوں نے بڑا بہترین فارمولہ دیا. انہوں نے کہا کہ سینٹ کے ٹکٹوں کے دوران بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی, تو بیرسٹر سیف کے تھرو انہوں نے اندر بیرسٹر سیف نے خان صاحب سے ملاقات کی, اور جو نام تھے وہ باہر لے کے آ گئے کہ فلاں فلاں بندے کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو کابینہ کی فہرست ہے آپ علیمہ خان یا پھر سلمان اکرم راجہ کے تھرو عمران خان تک پہنچائے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے, ہاں تو 8 دن سے آپ یہاں پر جو ہے بغیر کابینہ کے صوبہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے تھرو پہ فیس اندر پہنچائے, اور جن جن ناموں پہ خان صاحب کو اعتراض ہے باہر آ کے بتاتے ہیں کہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے. اس وقت نبیلہ سہیل افریدی کو 3-4 بڑے چیلنج کا سامنا ہے. نمبر فرسٹ, سہیل افریدی کا تعلق جو ہے وہ مراد سعید گروپ سے ہے. مراد سعید گروپ میں علی امین گنڈا پور تھا. ٹھیک ہے, اور علی امین گنڈا پور, مراد سعید, سہیل افریدی, مینا خان, ایک گروپ کے بندے ہیں. دوسری طرف سے اسد کیسر, شہرام ترکی, عاطف خان اور جو جنید اکبر ہیں, ان کا الگ گروپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہاں کے جو نوجوان ایم پی ایز ہیں ان کا الگ گروپ ہے, جو پرانے سیاستدان ہیں ان کا الگ گروپ ہے. سہیل افریدی کے لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ ان سب کو متحد کرے, وہ کہ مشکل ہے, کیونکہ کیبنٹ کی تشکیل میں انہوں نے سب کو دیکھنا ہوگا, انہیں پرانے بندے کو بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, جن بندوں کو گنڈا پور نے نکالا تھا, شکیل خان کو نکالا گیا تھا الزامات لگا کر, پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, ان کو نکالا گیا تھا. پشاور کے لاسٹ جلسے کے بعد عاقب اللہ جو کہ اسد کیسر کے بھائی ہے, اور فیصل ترکی جو کہ شہرام ترکی کے بھائی ہے, ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا یا انہوں نے خود دیا تھا, وہ بھی ایک الگ بحث ہے. تو ان دونوں کو بھی کابینہ سے نکال دیا گیا تھا. کیا وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ کیا وہ 22 ایم پی ایز جنہوں نے بیان حلفیہ جمع کروائی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, کیا وہ کابینہ میں شامل ہوں گے؟ کیا گنڈا پور گروپ کے دیگر بندے کابینہ میں شامل ہوں گے؟ یہ سہیل افریدی کے لیے اس وقت سب سے بڑا دردسر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کابینہ میں کس کس بندے کو لے. دوسری اہم بات یہ ہے نبیلہ یہاں پر کہ بیرسٹر سیف, جس کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اون نہیں کرتے, وہ پبلکلی وہ پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیرسٹر سیف از ناٹ فرام پی ٹی آئی. تو کیا وہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ کیا مزمل اسلم, جن کو ایک اور صوبے سے امپورٹ کیا گیا تھا, کیا وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں. اس کے علاوہ کرپشن پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے, سہیل افریدی کے لیے بڑا چیلنج ہے. ہیلتھ سیکٹر کو کس طرح بہتر بنانا ہے, یہ بڑا اہم چیلنج ہے. اور سب سے اہم بات, امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا, یہ سہیل افریدی کے سب سے بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے. اچھا, اس میں یہاں پہ ابھی جو آپ نے یہ ذکر کیا, صحت, تعلیم, یہ ساری چیزیں بجٹ پہ آتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وفاق حکومت جو ہے نا وہ کافی کم حد تک بجٹ پرووائڈ کرتی ہے دیگر صوبوں کو. پنجاب کا کہتے ہیں کہ بڑا فگر ہوتا ہے.
تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور خیبر پختونخوا کو اگر بجٹ ہی کم مل رہا ہے تو پھر 4 کروڑ سے زائد آبادی کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ کیا ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے؟ کیا صحت کے انتظامات کیے جائے؟ میرے خیال میں اگر پیسے نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. دیکھیے NFC ایوارڈ کی بات ہوتی ہے کہ اس کے تھرو جو پیسے ملتے ہیں مختلف صوبوں کو خیبر پختونخوا کو وہ حصہ نہیں دیا جا رہا ہوتا. دوسری اہم بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جب سابق قبائلی اضلاع جن کو ہم ایکس فاٹاز کے ایریاز کہتے ہیں وہ جب مرج ہو رہے تھے تو اس وقت بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ وفاق جو ہے خیبر پختونخوا کو کچھ اماؤنٹ بجٹ میں پرووائڈ کرے گا، جو کہ ابھی تک نہیں پرووائڈ کیا گیا. تو اٹل حقیقت ہے کہ وفاق جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کا مقروض ہے، لیکن جو آپ کے پاس اپنے ریسورسز ہے آپ وہ کہاں لگا رہے ہیں؟ جو آپ کے پاس صوبائی بجٹ ہے آپ وہ کہاں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، آپ کے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں خیبر پختونخوا کی وہ یہاں پر اسلام آباد پولیس کے پاس ہے. کیوں؟ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے گنڈاپور صاحب جب آئے تھے تو وہ اس کو لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ابھی تک وہ واپس نہیں دیکھے گئے. آپ کا جب بنیر میں کلاؤڈ برسٹ آیا آئی واز دا فرسٹ ون کہ میں وہاں پہنچا، وہاں آپ کے پاس ریسکیو کے لیے کچھ نہیں تھا. کیوں؟ آپ کی گاڑیاں یہاں پر تھی، ٹھیک ہے. پشاور میں کوئی حادثہ ہوتا ہے آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی، وہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے. آپ نے سرکاری وسائل دھرنوں کے لیے، آپ نے سرکاری وسائل احتجاجی مظاہروں کے لیے، آپ نے سرکاری وسائل جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیے کہ کس طرح حکومت پر چڑھائی کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کے سابق حکومت میں ہر ڈسٹرکٹ سے 20-20 ہزار روپے پہ 3-3 4-4 بندے ہائر کیے گئے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ پیسے آپ نے اپنے حکومتی کھاتے سے ان کو دیے. کیا ضرورت تھی آپ کو کہ آپ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے چھایا بیان کرنے کے لیے بندوں کو ہائر کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ایسے کام وہاں پر ہو رہے ہیں کہ آپ کا بجٹ ان کاموں میں لگ رہا ہے بجائے ہی کہ آپ بجٹ ایجوکیشن میں لگائے، بجائے ہی کہ آپ عوام پہ لگائے، آپ ہیلتھ سیکٹر پہ لگائے، آپ نوجوانوں کو کھیل کود کے مواقع فراہم کرے. آپ نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہر تحصیل میں گراؤنڈ بنایا جائے گا. آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا کے کس تحصیل میں گراؤنڈ ہے؟ میں اپنے بڑگام کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو 4 سال حکومت ان کی باقی ہے ان کا فوکس کیا ہے؟ صرف عمران خان پر، اس ایجنڈے پر، ان کی رہائی پر، یا پھر واقعی میں خیبر پختونخوا کے مسائل کیونکہ نہیں حل ہوتے ہوئے آپ جس بھی MNA کے ساتھ بیٹھے گی، آپ جس بھی MPs کے ساتھ بیٹھیں گی تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو عوام نے ووٹ طریقاتی کاموں کو نہیں دیا، ہمیں تو عوام نے ووٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے لیے ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بحال کریں، ہمیں تو عوام نے ووٹ دیا عمران خان کی رہائی کے لیے. ابھی تو مجھے بتایا کہ آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا؟ کیا وہ رہا ہو گئے؟ کیا ان کے دھرنوں سے، ان کے احتجاجی مظاہروں سے، ان کے اسلام آباد پہ چڑھائی سے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. سمپل سی بات ہے. آپ نے ظاہری بات ہے عدالتوں کی محاذ پر لڑائی. اچھا آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین وکیل، جنرل سیکرٹری وکیل، کور کمیٹی میں وکلاء شامل ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء شامل ہے، پارلیمانی پارٹی میں وکلاء شامل ہے. اس کے باوجود بھی آپ کے وکلاء ہزاروں لاکھوں میں کروڑوں میں فیس لیتے ہیں، پھر بھی آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. ظاہری بات ہے. گنڈاپور صاحب سے میں نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کس طرح باہر نکلیں گے. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب رہا ہوں گے عدالتوں سے، لیکن اس وقت عدالتی نظام مفلوج ہے، وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے جب وہ ضلع آتے ہیں، دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو وہ باہر نکل آئیں گے. اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے ٹویٹ کر دی، میں نے کہا اس نے اپنے آپ کو جو ہے مبرہ کر دیا. تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹاؤٹ ہے، یہ فلاح ہے، یہ ہے. فیصل امین نے مجھے ٹویٹر سے انفالو کر دیا، اس نے بھی پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہا. تو جب آپ ان کے اوپر اس طرح بات کریں، ان کی ہی بات کو آگے لے کے جائے تو پھر آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن نبیلہ گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام آپ اب بھی جائے تو وہ حال لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہے. میری والدہ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جب بھی چاہتا ہوں مجھے کہتی ہے خان صاحب کب رہا ہوگا. تو مجھے حیرانی اس بات پہ کہ وہ نیریٹو خان صاحب نے اس طرح بلڈ کیا. نبیلہ میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک خط لہرایا تھا امریکہ، وہ سائفر آیا تھا اور وہ اکتوبر کے جلسے میں یہاں پریڈ گراؤنڈ میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے ملک بھر میں جلسے کیے. میں اس وقت نیوز کے ساتھ تھا. میں میاوالی جلسے میں گیا، میاوالی کے بعد اٹک کے بعد جہلم کے بعد ایبٹ آباد، تقریباً کوئی 7-8 اضلاع میں گیا عمران خان کے اس سائفر کے بعد جلسے کور کرنے کے لیے. آپ یقین کیجئے کہ وہی ایک سپیچ، صرف اس سپیچ میں علاقے کا نام چینج ہوتا تھا. اور میں کیا کرتا تھا، میں نے ایک جگہ پہ ٹکٹس لکھے، ہم ٹکٹس لکھتے ہیں رپورٹر، ایک جگہ پہ ٹکٹس لکھے، بس باقی جا کے ہر ضلع میں وہی کافی پیش کرتا تھا. میں نے کہا یہی باتیں کرنی ہے انہیں.
وہ باتیں انہوں نے اس طرح کی، وہ کہتے ہیں نا جھوٹ آپ اس طرح یقین کے ساتھ بولے کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. تو عمران خان میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ ان سے کمیونیکیشن اسکل بہت اچھا تھا. وہ نوجوانوں کے دلوں میں ان کی باتیں اندر چلی جاتی تھی اور پھر لوگ یقین بھی کر لیتے تھے ان کی باتوں پہ. حالانکہ گراؤنڈ پہ آپ خود موجود ہوتی تھی, گراؤنڈ پہ میں موجود ہوتا, وہ چیز ہوتی بھی نہیں تھی جو عمران خان صاحب اپنے اسپیچ میں بیان فرماتے تھے, اور لوگ اس پہ یقین بھی کرتے تھے. تو اسی لیے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں آپ جائیں گے تو عوام عمران خان کے اچھا, ابھی تو ایک طرح سے عوام بلیک میل ہو رہی ہوگی نا, کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, حکومت کچھ کر نہیں پا رہی, عوامی مسائل پہ توجہ نہیں ہے, تو کوئی خان صاحب کو باہر نکالنے کا کوئی نہ کوئی بیانیہ تو انہوں نے بنانا ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں دہشت گردی پر, کیونکہ صوبے میں ایک بار پھر ماضی میں ہم نے دیکھا, میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ جو جنزی جنریشن ہے نا, جب سے ان کی آنکھ کھلی ہے نا, انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, میں پارا چنار سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے وہاں سے اسلام آباد آنا پڑا اچھی تعلیم اچھی زندگی کے لیے. وہاں پہ تو رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے. اور پارا چنار بھی کئی بار دہشت گردی کی زد میں آیا. پولیس کا کردار کیا آپ کو نظر آتا ہے, اور پاک فوج کا کردار کیا نظر آتا ہے, اس پہ روشنی ڈالیں. نبیلہ, بہت بہترین کویشچن آپ نے کیا. میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا تعلق باجوڑ سے ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ خیبر سے ہے, جن کا تعلق پارا چنار اور آپ کے جو ایریاز ہے وہاں سے ہے. میرا تعلق بڈگرام سے ہے, لیکن بڈگرام میں ایز سچ ہم نے اتنی اللہ کا شکر ہے بدمنی نہیں دیکھی, پرامن علاقہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے, بینگ اے رپورٹر ہم نے ان چیزوں کو کور بھی کیا ہے, ٹیررزم کو ہم نے کور بھی کیا ہے, افغان ایشوز پہ میں چونکہ ایم ایس کا تھیسس بھی اس پہ تھا تو اس پہ بہت کام کیا ہے. نبیلہ, بدامنی بہت بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کا. دیکھیں, جہاں پر امن نہیں ہوگا وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا دوست ہے کامران, ان کا تعلق باجوڑ سے ہے. ان کے والد صاحب بے انتہا محبت کرنے والے انسان تھے, اور ان کی مجھ سے بے انتہا محبت تھی. کامران یونیورسٹی فیلڈ بھی میرا ہے, ان کی شادی تھی تو اس نے مجھے خود کال کی تھی کہ شیراز آپ نے شادی میں آنا ہے. انہوں نے کہا کامران کال کرے گا آپ کو, لیکن میں آپ کو بلا رہا ہوں. بدقسمتی سے صحافتی مجبوریاں ایسی آئی کہ میں اس شادی میں شرکت نہ کر سکا. ریسنٹلی کامران کے والد صاحب کو باجوڑ میں شہید کر دیا گیا. کس نے کیا ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو اپنا قاتل بھی معلوم نہیں. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ قوم کے لیے باتیں کر رہا تھا. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ معدنیات کے حوالے سے بات کر رہا تھا. کامران کے والد کا جرم کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے وسائل کی باتیں کرتا تھا. کامران کے والد صاحب کا جرم کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں بدامنی کے خلاف بات کر رہا تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ وہاں پر امن کے لیے کوششیں کرنے والا انسان تھا, وہ امن کا خواہاں تھا. لیکن ان کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو آپ نے ایک کامران کے والد کو شہید کیا تو وہاں 100 مزید بندے نکل آئیں گے. آپ بذوق طاقت کسی کو چپ نہیں کر سکتے. نبیلہ, اس وقت بدقسمتی سے ہمیں ایک طرف سے افغانستان جیسا پڑوسی ملا ہے, جہاں سے جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے. یہ اٹل حقیقت ہے. اور اس وقت بھی جو فتنہ الخارج ہے, طالبان ہے, وہ ظاہری بات ہے وہاں سے سب کچھ جو ہے وہ رن ہو رہا ہے. گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ میری دشمنی ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے کہ جن کے پاس اسلحہ جو ہے وہ جدید ہے. طالبان کے پاس یا جو فتنہ الخارج ہے ان کے پاس جو اس وقت اسلحہ ہے وہ اسلحہ جدید اسلحہ ہے جو امریکن یہاں چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے خیبر پختونخوا پولیس کے پاس کوئی سنائپر نہیں تھا, کوئی سنائپر گن نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے 35 سنائپرز گن جو ہے وہ لیے تھے ان خیبر پختونخوا پولیس کے آفیسر کے لیے. بقول گنڈاپور میں ان کو کوٹ سے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے انٹرویو میں نے اس حوالے سے کیا تھا. گنڈاپور صاحب کے خیبر پختونخوا پولیس کے پاس ایسے گن تھے کہ گولی دیوار کے اس پار بھی نہیں جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کس طرح مقابلہ کریں گے؟ ابھی وفاق نے آپ کو بم پروف اور بلٹ پروف گاڑیاں جو دی ہیں وہ بھی نہ کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا مقابلہ وہاں پر فتنہ الخارج کے ساتھ ہے, آپ کا مقابلہ وہاں پر طالبان کے ساتھ ہے, آپ کا مقابلہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہے, اور آپ کا اپنا اسلحہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کس طرح آپ مقابلہ کریں گے؟ آپ نبیلہ ڈی آئی خان جائے, ٹانگ جائے, آپ ان علاقوں میں جائے, آج بھی رات کو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ باجوڑ جائے, آپ خیبر جائے, ایون اٹک تک وہ لوگ آ گئے ہیں. رات کو آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, وہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, بتہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ صورتحال ہوگی آپ کی خیبر پختونخوا میں. اچھا, جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو وفاقی حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ
پی ٹی آئی کی حکومت ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے. صوبائی حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ نہیں, یہ تو وفاق کا کام ہے. اچھا, انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز تو وہاں پر ہو رہے ہیں, پاک فوج کے جوان اپنی کارروائیاں وہاں پر کر رہے ہیں, وہ بھی جامع شہادت نوش کر رہے ہیں وطن کی دفاع کے لیے اس مٹی کی محبت میں. لیکن کچھ نہ کچھ تو وہاں صوبائی حکومت کا بھی کام بنتا ہے, الٹا ان لوگوں پہ ہی تنقید ہوتی ہے. تو بجائے ہی کہ یہ سب کچھ ہو, آپ اپنے صوبے کے امن و امان کے اس پہ فوکس کریں اور کسی بھی طریقے سے وہاں امن و امان کی بحالی. دیکھیں آپ پشاور اسلام آباد کیوں آئی ہے, بہتر مستقبل کے لیے. اگر نبیلہ کو وہاں پر امن و امان کی فضا میسر آتی, اگر آپ کو وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوتا, تو آپ پاگل تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے یا علاقہ چھوڑ کے آپ یہاں آتی. میں تو ابھی بھی 2 ہفتے جب گاؤں جاتا ہوں تو وہاں سے آنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, ہم پاگل تو نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد آ کے یہاں پر کپڑے بھی خود دھوئے, کپڑے پریس بھی خود کرے, ٹھیک ہے, گھر والوں سے دور بھی رہے. کیوں؟ بہتر مستقبل کے لیے. اگر آپ کے پاس وہاں پر بہتر یونیورسٹیز ہوتی, بہتر کالجز ہوتے, امن و امان کی فضا برقرار ہوتی, تو ہم کبھی بھی وہ علاقہ خواتین کے لیے وہاں پہ خواتین کو تو وہاں پر وہ تو خواتین تو خیبر پختونخوا میں انسان نہیں ہے نا. وہاں پر خواتین تو انسان نہیں ہے, وہ تو کچھ اور چیزیں وہاں پر ان کو سمجھ دی جاتی ہے کہ آپ خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے, آپ خاتون کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیں گے, آپ خاتون کو ایجوکیشن نہیں دیں گے, آپ خاتون کو جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز آپ اس طرح بہتر طریقے سے نہیں دے سکتے. خواتین تو میں اس پہ بہت کام کیا, خواتین تو وہاں پر انسان نہیں ہے اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں, لیکن مردوں کے لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے. اچھا, ابھی جو مسائل ہے ہم نے جیسے ایڈریس بھی کیے, ابھی وہاں کے لوگ اپنے آپ مدد کے تحت تعلیم, روزگار, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. امن و امان کی صورت میں سب سے بڑا کردار ظاہر ہے پاک فوج کا ہے, وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاک فوج دیگر ترقیاتی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہیں. کیا خیبر پختونخوا اور ان کے پسماندہ علاقوں میں بھی ایسے ہی ہمیں کچھ نظر آتا ہے پاک فوج کی جانب سے؟ دیکھیے, جب بھی کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے, میں جب بنیر گیا ریسنٹلی کلاؤڈ برسٹ کے بعد, تو چونکہ وہ ایسے علاقے تھے نبیلہ کہ وہاں پر رپورٹنگ کرنا مشکل تھا. میں زندگی میں فرسٹ ٹائم اس فیلڈ سے میرا دل بھر گیا تھا کہ یار ہم کس فیلڈ میں آ گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں, لاش ہی لاش ہے. اور پھر وہ علاقے جو ہے پہاڑی علاقے ہے, وہاں تک پہنچنا, سڑکوں کا نظام درہم برہم. پھر کلاؤڈ برسٹ کے بعد بھی کافی زیادہ جو پانی آیا تھا اس نے نقصان کیا تھا. تو ہم 45 منٹ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک واک کرتے ہوئے یا ہائیک کرتے ہوئے جاتے تھے. دوسرے دن یعنی کہ جس رات میں گیا, نیکسٹ ڈے پہ پاک فوج کے جوان وہاں پہنچے, وہاں ہیلی کاپٹر کے تھرو وہاں پر وہ پہنچے, انہیں وہاں ریسکیو کا کام بھی شروع کیا. اس طرح سوات میں آپ نے دیکھا کہ جب فلڈ آیا تو وہاں پر وہ گئے, تو کہیں نہ کہیں وہ جو اپنا شمع ہے وہ جلائے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ساری باتیں ہدف تنقید وہ ہوتے ہیں, تنقید کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہوتا ہے پاک فوج کو, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام بہتر انداز میں کر رہے ہیں. آپ دیکھ کے روزانہ 7-8 جوان جو ہے وہ ماں کے لال, ماں کے پیارے وہ شہید ہو رہے ہیں اس وطن کی مٹی کی خاطر, اس وطن کی دفاع کی خاطر. تو وہ اپنا کردار بہتر انداز میں نبھا رہے ہیں. لیکن اس میں ساتھ عوام کا بھی چاہیے, اس میں ساتھ صوبائی حکومت کا, وفاقی حکومت کا بھی چاہیے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرے. یا کم از کم آپ دیکھ کے لاسٹ ٹائم کیا ہوا کہ اتنے پاک فوج کے جوان شہید ہوئے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت کے کسی بھی منسٹر کو یا وزیر اعلیٰ خود کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان شہداء کے گھر جائے یا ان کے ساتھ جو ہے کبھی کوئی بندہ 7 دن بعد جاتا ہے, کوئی بندہ 8 دن بعد جاتا ہے. کم از کم ان کے جنازوں میں یہاں سے پرائم منسٹر صاحب خود گئے, عاصم منیر صاحب خود گئے جنازے میں, انہوں نے شرکت کی. لیکن ہمارا جو صوبائی منسٹرز تھے, ہمارے جو صوبہ سی ایم صاحب تھے, ہمارے پیارے سابق سی ایم صاحب, وہ شریک نہیں ہوئے. تو یہ ایک بڑا غلط امیج گیا صوبائی حکومت کا. یا وہاں پر ظاہر بات ہے آپ کے صوبے میں پرائم منسٹر آ رہا ہے, آپ کے صوبے میں فیلڈ مارشل خود آ رہا ہے ان شہداء کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے, تو آپ کو بھی وہاں پر ہونا چاہیے. لیکن اس وجہ سے وہ نہیں. اچھا, اب میں لاسٹ کویشچن پہ آ رہی ہوں. دہشت گردی, ابھی آپریشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اجازت نہیں دے رہی. اچھا, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کیونکہ بہت سے انالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چاہ رہی کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آپریشن ہو. لیکن اس میں کیونکہ ظاہر دہشت گردی کو ختم تو کرنا ہے اور یہ دفاع کا کام جو ہے وہ پاک فوج کا ہی ہے. تو آرمی چیف سے اور باقی دیگر صوبوں کے وزرائے اعظم سے یا وزیر اعظم سے ہم کیا توقع رکھیں کہ اب خیبر پختونخوا کے لیے کوئی اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹجی بنائی جائے اور صوبائی حکومت کو خیبر پختونخوا کو مجبور کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ آپریشن ہو, وہاں پر امن تو قائم ہونا چلے, کچھ اور نہ ہی دے, امن تو دے سکتے ہیں نا. آپ نے دیکھا سہیل آفریدی صاحب جب انہوں نے حلف لیا تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپریشن کو رکواؤں گا اور آپریشن میں نہیں ہونے دوں گا خیبر پختونخوا میں.
کہیں نہ کہیں آپریشن ہی مسائل کا حل ہوتا ہے، لیکن اس آپریشن کے آڑ میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے مختلف مواقع پہ دیکھا بھی، باجوڑ میں ہم نے دیکھا عام لوگ نشانہ بنے. ظاہری بات ہے بڑے پیمانے پر آپریشن دیکھ. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان یا جو فتنہ الخارج ہے ان کی پہچان نہیں ہوتی نا. وہ تو آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں وہاں پر، اور پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کنسرن ہے کہ آپریشن کے آڑ میں جو عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے یہ زیادتی ہے. لیکن اس میں فوج تو انوالو نہیں ہوگی نا. آپریشن جب کیا جاتا ہے تو علاقہ ٹارگٹ میں ہوتا ہے، جگہ ٹارگٹ میں ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ مسلح گروپ موجود ہے، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس پہ میں آ رہا ہوں. تو یہ کیا غلط بیانی نہیں ہے کہ عام لوگ نشانہ بن رہے ہیں اس کا؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں ایک دہشت گرد کو مارنے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹیک کر لیتے ہیں تو آس پاس عام لوگ بھی نشانہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ان علاقوں کو خالی کروا کے آپ آپریشن کر سکتے ہیں. ان علاقوں کو جس طرح ہم نے ضرب عضب کے موقع پر دیکھا، جس طرح ہم نے سوات آپریشن کے دیکھا کہ وہ لوگ بڈگرام بھی آئے، وہ لوگ خیبر پختونخوا چھوڑ کے آگے، جو سوات کے علاقے ہیں وہ چھوڑ کے آگے خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں آباد ہوئے اور وہاں پر آپریشن ہوا. اب سوات میں امن ہے. اب کہیں نہ کہیں دیگر جن علاقوں میں آپریشن ہوئے وہاں پر امن و امان کی جو فضا ہے وہ قائم ہے. تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے یا آپ جہاں پر آپریشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے لیں. صوبائی حکومت کے جو تحفظات ہیں وہ آپ دور کریں، آپ آپریشن کر لیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اس فتنے کا خاتمہ تو کرنا ہے نا. یہ کیوں آپ ایک جگہ پر آپریشن کر لیتے اس کے بعد وہاں سے وہ کیوں نکل آتے ہیں؟ اچھا یہاں سے آپ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ افغانستان بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آپریشن کے بعد وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے پالیسی پر بھی تو نظر ثانی کرنی ہے نا کہ آپ کی پالیسی میں آپ سے کہا. اچھا یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں افغانستان سے، اس میں کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک آپریشن کے دوران یا آپریشن سے پہلے آپ جہاں پر آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں سے جا کے پھر وہاں سے کیسے یہاں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے؟ آپ کیوں اپنی پالیسی میں بہتری نہیں لاتے کہ آپ آپریشن سے پہلے جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کچھ اور کہتے ہیں اور وہ لوگ دوبارہ آ کے آباد ہو جاتے ہیں؟ کتنے آپ نے مزید آپریشن کرنے ہیں؟ اس سے پہلے اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی بنائے، صوبائی حکومت کو آن بورڈ. دیکھیں اس وقت بدامنی خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہے. ہمیں ہر طرف سے، افغانستان کی طرف سے، ہر طرف سے ہمیں جو ہے بدامنی کا سامنا ہے، اور دونوں طرف سے یہ پختون جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہاں پر سویلین ہے پختون ہے، اگر آپ کے ایف سی کے اہلکار ہے وہ پختون ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ بس اب مزید نہیں، اب ایک حکمت عملی بنائے، ایک اسٹریٹجی بنائے، صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے. لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ بھی ہے نا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کی صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ابھی 3-4 دن پہلے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا، سہیل رفیع صاحب نے شرکت سے بہت بڑا فقدان ہے، یہ بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ آ کے بیٹھے اپنے جو تحفظات ہیں وہ بتائیں. اگر تو آپ کے تحفظات دور ہوتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ جائیں. لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے بائیکاٹ کریں. لیکن آپ فوکس جو ہے وہ مسائل پہ رکھیے. عوام کے مسائل اس وقت کیا ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اتنا اہم اجلاس تھا، پاکستان تحریک انصاف نے رات گئے بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اعلیٰ سطحی کے وفد کا وہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتا ہے اس پہ دہشت گردی پہ، مختلف مسائل پہ، آپ اس سے بائیکاٹ کر لیتے. آپ آ کے اپنا مدعا تو سامنے رکھے نا، آپ آ کے اپنی بات تو سامنے رکھے. ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے بلایا، میں یہاں پر آ کے میں نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، میرے تحفظات تھے، میں نے وہ بتا دیا آپ کو. اب جب میں یہاں پر آؤں گا ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار میرا مسئلہ کیا ہے، میرے تحفظات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں، آپ بات نہیں کرتے، میڈیا پہ آ کے آپ پھر بڑکے مار رہے ہوتے. تو اس طرح خیبر پختونخوا کا نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا، نہ کسی مسائل کی طرف جو ہے ان کی توجہ ہوگی وفاقی حکومت کی، نہ آپ کو فنڈز ملیں گے، نہ آپ کو سپورٹ ملے گا. گاڑی آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے پاس خود کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں کہ ہر مسئلہ پولیٹکس کا نہیں ہوتا. اس وقت خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو بارڈرز کے ایریاز میں ہیں، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ان کو نہیں پتا کب وہاں سے حملہ ہوگا اور ہم یہاں سے جو ہے وہ اس گولی کے زد میں آئیں گے. گو کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کرے. آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہوگا جب افغانستان کی طرف سے اٹیکس ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے کہ ہم پاک فوج کا جو ہے بھرپور ساتھ دیں گے. لیکن پھر بھی
کس حد تک وہ جائیں گے, اب کتنے دن کریں گے, کتنے مہینے وہ کریں گے. ظاہری بات تو انہیں اپنا گھر بھی تو چلانا ہے, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی پالیسی پر بالکل بالکل. شہراز صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس موضوع پر جو ہے نا اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, ہمیں شخصیت پر نہیں, ہمیں اگر ایک لیڈر کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر ہمیں اس لیڈر کو, ان کوالٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ جو وہ وعدے کر رہے ہیں کیا وہ نبھا بھی رہا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آنے والے وقت میں اپنا مقدر خود بدلنا ہوگا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں اگر تھوڑی بہت بھی امن و امان ابھی قائم ہے, ہمیں نظر آتا ہے لوگ محفوظ ہے اور لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, تو اس کا جو انعام ہے وہ پاک فوج کے سر پہ جاتا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا, ایسے مزید پروگرامس آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.